السلام علیکم ویئر، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 48 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے اور اس کو آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے۔ شروع میں آپ یہ چیز سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے اندر بخشش کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن مغفرت کا ترجمہ بخشش کیا گیا، اور اس کی روح سے پھر آپ جتنے مرضی کرائم کریں، جتنے مرضی ملاوٹ کریں، جتنا مرضی غیر اخلاقی حرکتیں کریں، کسی کا حق ماریں، ظلم کریں، رشوت لیں، جو مرضی کریں، بس کچھ وہ جو ریچولز کی چیزیں ہیں وہ کر لیں، آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ جو عقیدہ ہے سب سے زیادہ مسلم معاشرے کی بربادی کا سبب بن رہا ہے۔ مسلم معاشرے میں جتنی بھی کرپشن ہے، جتنی بھی رشوت ستانی ہے، جتنا بھی ظلم ہے، جتنی بھی لوگوں کا حق مارنا ہے، جتنی بھی ذخیرہ اندوزی ہے، جتنی بھی ناانصافی ہے، بدعنوانی ہے، اس کے پیچھے یہ عقیدہ ہے بخشش کا، جو قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ مغفرت کا ترجمہ بخشش نہیں ہے، حفاظت ہے۔ تو یہ شروع میں ہی آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ مغفرت کیا ہوتی ہے۔ اب ہم اس آیت کو شروع کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے ان اللہ لا یغفر، بلا شبہ اللہ حفاظت نہیں کرتا۔ تراجم میں ہے کہ بخشتا نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلا شبہ اللہ حفاظت نہیں کرتا۔ کس سے؟ ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اب ہم اس میں یہ وضاحت کریں گے کہ یہ شرک کیا ہوتا ہے۔ شرک ہوتا ہے اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے سیاسی، معاشی، مذہبی قوانین کو لے آنا اور ان کو ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کرنا، یہ ہوتا ہے شرک۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ قبروں کو سجدہ کرنا شرک ہے، مزاروں پر جا کر بزرگوں سے منتیں مانگنا شرک ہے، ان کی چوکھٹوں کے اوپر سجدہ کرنا شرک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ شرک ہے، جہالت ہے، جو مرضی کہہ لیں، لیکن یہ بنیادی شرک نہیں ہے۔ بنیادی شرک ہے اللہ کے قانون کے مقابلے میں انسانوں کے بنائے ہوئے سیاسی، معاشی، مذہبی قوانین کو لے آنا، اللہ کے مقابلے میں اپنے سیاسی لیڈروں کو لے آنا، اللہ کے مقابلے میں اپنے معیشت دانوں کو لے آنا، ان کے معاشی نظام جو انہوں نے بنائے ان کو نافذ کرنا، اللہ کے مقابلے میں اپنے بنائے ہوئے سیاست کے نظام کو ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کرنا، اللہ کے مقابلے میں اپنے مذہبی پیشواؤں کو لے آنا اور ان کی کتابوں میں جو روایتیں ہیں، جو کچھ ہے، جو مذہبی قوانین انہوں نے بنائے، ان کو قرآن کے مقابلے میں نافذ کرنا، یا وہ جو سیاست، معیشت، مذہب سے ریلیٹڈ جو ان کے لیڈرانز ہیں، ان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، ان کو قرآنی قوانین کے ساتھ شامل کر کے کوئی نظام بنانا اور اس کے اوپر عمل کرنا، یہ شرک ہے۔ یہ ہے اصل شرک، جس سے کوئی بھی معاشرہ تباہ ہوتا ہے، ڈس انٹیگریٹڈ ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے کہ شرک کیا ہے۔ تو یہ سمجھ آئی کہ شرک کیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں جس طرح مشہور کی گئی نا کہ قبروں کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے، یہ اس سے انہوں نے اصل شرک کے اوپر پردہ ڈال دیا اور خود موحد بھی بن گئے۔ اس طرح پھر لوگ جو ہے وہ دھوکہ اور فریب میں آتے ہیں۔ تو اس کو یہ سمجھنا کہ جو شرک ہے بہت ضروری ہے کہ شرک ہے کیا، قرآن کی روح سے شرک کیا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو لانا اور ان کو اللہ کے قوانین میں شامل کرنا، اور یہ جو مکسچر ہے اس کی روح سے کہنا کہ یہ دین ہے، اسلام ہے، اس کو پھر ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ شرک ہے۔
اس سے کوئی بھی معاشرہ تباہی سے بچ نہیں سکتا۔ جیسا کہ مسلم معاشرے میں آپ دیکھ لیں، کوئی بھی مسلم ملک ہو، اس کی جو عوام ہے وہ کس قدر ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، کس قدر وہ انتشار کا شکار ہیں، اسی ایک نظریے کی وجہ سے۔ یہ جو مذہب کا نظریہ ہے، جو شرک کے معاملے میں جو انہوں نے عقائد وضع کیے تو قرآن کے بالکل خلاف ہیں، اس سے قرآن کا تو کچھ نہیں جاتا۔ ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہماری تباہی ہو رہی ہے انسانوں کی، اللہ کے قوانین کے مقابلے میں انسانوں کے قوانین لا کر، جس کو وہ شرک ہی نہیں سمجھ رہے، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں مذہبی پیشواؤں کی کتاب لا کر، اور اس کو وہ شرک ہی نہیں سمجھ رہے، اور یہ کہہ کر کہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ انسانوں کے، یہ جو بنائی ہوئی انسانوں کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں، اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ کی کتاب جو ہے وہ نامکمل ہے، ناقص ہے، غیر واضح ہے، مبہم ہے۔ وہ اس وقت سمجھ نہیں آتی جب تک انسانوں کی روایات اس کے ساتھ ان کی روح سے اس قرآن کو نہ سمجھا جائے۔ قرآن اپنا مطلب پورا واضح ہی نہیں کرتا، تو ناقص مان لیا نا قرآن کو۔ وہ اس کو اب سنت کہیں، حدیث کہیں، جو مرضی کہیں، وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، وہ وہی نہیں ہے۔ وہی صرف اور صرف کتاب اللہ کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں۔ اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں وہ صرف قرآن کے اندر ہیں، قرآن سے باہر نہیں ہیں۔ تو ان کو پھر قرآن کے اوپر لے آنا کہ ان کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، اور پھر قرآن کے وہ الفاظ کے وہ معنی کرنا جو انسانوں کی، یہ جو مذہبی پیشواؤں کی لکھی گئی کتابیں ہیں ان کی روح سے قرآن کے الفاظ کو متعین کرنا اور اس کی روح سے نظام بنانا، یہ ہے اصل شرک۔ تو یہ سمجھ آئی کہ شرک کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد اور آگے کہہ رہا ہے، ایک تو یہ ہو گیا نا کہ بلا شبہ اللہ حفاظت نہیں کرتا، یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس شرک کے علاوہ جو لغزش ہے اس سے وہ حفاظت دے دیتا ہے۔ شرک کا جو جرم ہے اس میں کوئی حفاظت نہیں مل سکتی انسانوں کو۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر کوئی اس سے کوئی غلطی، کوئی لغزش، نادانی میں سرزد ہو گئی تو اس سے اس کو اللہ کے قانون کی روح سے حفاظت مل جائے گی، مل سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ شرک کے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کو کوئی حفاظت نہیں مل سکتی۔ اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ لمن یشاء، وہ اللہ اپنے قانون مشیت کی روح سے جس کے لیے چاہتا ہے حفاظت دے دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے، اس کا علم بڑا وسیع ہے، وہ حکیم ہے، علیم ہونے کے ساتھ وہ حکیم بھی ہے، اس لیے اس کی جو قانون مشیت ہے اس کی روح سے اس کا فیصلہ ٹھیک ٹھیک ہوتا ہے، وہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو حفاظت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی۔ دلوں کی کیفیت کو وہ جاننے والا، وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز آ گئی، یہ جو لمن یشاء، اس کو آپ نے واضح طور پر سمجھنا ہے، کیونکہ لمن یشاء یہ جو کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی اس میں بندے کی کوئی مرضی نہیں ہے، تو جو اللہ چاہتا ہے وہی کر دیتا ہے۔ تو یہ جو میننگ ہے قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ وہی چاہتا ہے جو انسان جس طرح کر رہا ہوتا ہے اسی کی روح سے وہ چاہتا ہے۔ اللہ کا قانون انسان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، جیسے انسان کرتا ہے ویسے اللہ کا قانون مکافات اس کا نتیجہ مرتب کرتا ہے۔ تو یہ جو لمن یشاء ہے اس کے وہ معنی نہیں ہے جو مذہبی تفاسیر کے اندر یا ریلیجس ٹرانسلیشن میں کیے ہوئے ہیں یا قصے بنائے ہوئے ہیں عقیدہ تقدیر کی روح سے، کہ اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے، بس تو لکھ دیا ہے، پھر انسان تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ایسی بات نہیں، یہ چیزیں قرآن کے بالکل خلاف ہیں۔ وہ اپنی مشیت سے کرتا ہے، اور مشیت میں اس کا علم، حکمت، دونوں چیزیں آ جاتی۔ وہ جانتا ہے کہ یہ کر کیا رہا ہے، تو پھر جس کو دیکھتا ہے
کہ یہ اس کو حفاظت دینی ہے تو وہ اس کو حفاظت دے دیتا ہے. یہ ہے اس کے معنی. یہ نہیں کہ اس کے ہاں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ وہ اس قاعدے قانون سے ہٹ کر کسی کو حفاظت دے دیتا ہے. بالکل نہیں. علم اور حکمت کی بنیاد پر اپنے قانون مشیت کی روح سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے. اس لیے اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ٹھیک حق اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے. اور آگے کہہ رہا ہے وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے. اب شریک ٹھہرانے کو آپ نے سمجھ لیا کیا ہوتا ہے. اللہ کی کتاب کے مقابلے میں مذہبی پیشواؤں کی بنی ہوئی کتابوں کو لے آنا، جو مذہبی پیشواؤں نے لکھی ہوتی ہیں، ان کی روح سے پھر فتوے لینا، ان کی روح سے پھر مذہبی قانون بنانا اور اس کو ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ شرک ہوتا ہے. اس میں پھر انہوں نے کیا کیا؟ اربابا من دون اللہ، اپنے مذہبی پیشواؤں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا. یہ ہے شرک. اللہ کے قانون میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو شامل کر دیا. اللہ کی کتاب کو کہا کہ یہ وحی جلی ہے، اور انسانوں کی لکھی ہوئی، پرشین محدثین کی لکھی ہوئی کتابوں کو کہنا کہ یہ جو انہوں نے سنن یعنی سنت کی جو کتابیں لکھی ہیں، روایات لکھی ہیں، یہ وحی خفی ہیں. اور ان کی روح سے پھر یہ سمجھنا کہ ان کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، ان کو قرآن کے ساتھ ملائیں گے تو قرآن سمجھ آئے گا. یہ ہے اصل شرک. تو اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، میں نے ابھی بتایا کہ شریک ٹھہرانا کیا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ رہا ہے کہ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، تو یقیناً اس نے بہت بڑا جرم گھڑ لیا. گھڑ لیا یہاں پر افطرا کا لفظ ہے. افطرا کا مطلب ہوتا ہے گھڑ لینا اپنی طرف سے، یعنی یہ جو شرک کی باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیں. یہ جرم ہے، یہ بغاوت ہے، اور انہوں نے گھڑی ہوئی ہے. تو کہتا ہے کہ تو یقیناً اس نے بہت بڑا جرم گھڑ لیا اپنی طرف سے. تو اگر کسی انسان سے یہ چیز آپ سمجھ لیں، یہاں پہ یہ آیت کمپلیٹ ہوگی. اب ہم اس کو سم اپ کرنے لگے ہیں اس کے اینڈ پہ جا کے، کہ اگر کسی انسان سے بلا ارادہ لغزش سرزد ہو جائے، بلا ارادے کے ساتھ نہیں، یہ پیچھے چیز ہو چکی ہے، دوبارہ پھر ہم اس کو رپیٹ کر رہے ہیں. بلا ارادہ لغزش سرزد ہو جائے تو اس کے نقصان سے وہ اللہ کے قانون کی پیروی کرتے ہوئے اپنی حفاظت کر سکتا ہے. اگر کوئی لغزش بلا ارادہ ہوئی ہے، منصوبے کے ساتھ نہیں، سوچ کر سمجھ کر نہیں، بالارادہ نہیں، بلا ارادہ اگر ہو گئی غلطی سے، تو اب اس کے نقصان سے حفاظت لینی ہے نا، بخشش نہیں. بخشش ہم نے بتایا آپ کو قرآن میں بخشش نہیں ہے. تو اس کے نقصان سے اگر وہ اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس لغزش کو اس نے چھوڑنا ہے ہمیشہ کے لیے، اور پھر اللہ کی قوانین کی پیروی کرنی ہے. صرف اللہ کے قانون کو فالو کرنا ہے. پیچھے آیا نا بما نزلنا، جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ تو قرآن کے اندر ہے نا، اس سے باہر نہیں ہے. تو قرآن سے باہر کوئی بھی کتاب آپ اس کو فالو کرنے لگ جائیں، یا قرآن کے برابر اس کو لے آئیں، یا یہ سمجھیں کہ یہ جو کتابیں اس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا، یہ قرآن کے مفہوم کو متعین کرنے والی ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والی ہیں، تو پھر یہ شرک ہے، پھر حفاظت نہیں ملے گی. تو حفاظت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اگر اس سے کوئی نادانی میں لغزش ہو گئی اور وہ اس سے حفاظت لینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پھر اس کو اللہ کے قانون کی پیروی کرنی، صرف اللہ کے قانون جو قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر نہیں. لیکن اگر کوئی اپنے جذبات اور خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے قوانین کے ساتھ انسانوں کے خود ساختہ
سیاسی، معاشی، مذہبی قوانین کی آمیزش کر دے، بلینڈنگ کر دے، ملا دے اللہ کے قوانین میں ان کو، جیسا کہ ہم ملا رہے ہیں، تو اس نے بغاوت کے جرم کا ارتکاب کیا، کیونکہ شرک جو ہے یہ بغاوت کا جرم ہے، سرکشی، بغاوت۔ اور دنیا کی ہر قوم، اس کے ہاں کیا ہے؟ بغاوت کی سزا کیا ہے؟ موت۔ یہ شروع سے قانون چلا آ رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس نے بغاوت کے جرم کا ارتکاب کیا، جس کے تباہ کن نتائج سے حفاظت ناممکن ہے۔ بغاوت سے آپ کیسے حفاظت لیں گے؟ ایک باغی ہے ریاست کے اندر، کسی اسٹیٹ کے اندر کوئی باغی ہے، ریاست کے قوانین کی روح سے وہ باغی قرار پا جائے، اب وہ کتنا ہی اچھا ہو، خیرات کرتا ہو، صدقات دیتا ہو، کتنے ہی بھلائی کے کام کرتا ہو، تو اس کی کوئی بھلائی، کوئی کام نہیں آئے گی۔ اسٹیٹ جو ہے وہ اس کی کسی بھلائی کا خیال نہیں کرے گی۔ ایک بغاوت کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کو موت کی سزا سنا دی جائے گی، اس کی کسی بھی بھلائی کو سامنے نہیں لایا جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس کی کسی بھی بھلائی کی، اس لیے کہ اس نے جرم اتنا بڑا کیا ہے۔ تو شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ کے قانون کی روح سے حفاظت نہیں مل سکتی، پھر اس کو تباہی ہی ملے گی۔ تو اس جرم کی وجہ سے یہ جو بغاوت کا جو جرم ہے، جس کو قرآن شرک بول رہا ہے، اس جرم کی وجہ سے انسان کی جو جرت اور بے باکی کی قوتیں ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ یہاں پر یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کو حفاظت ملتی کیوں نہیں، اس لیے کہ یہ جو اس نے جرم کیا ہے شرک کا، جو ایکچولی بغاوت کا جرم ہے، اس سے انسان کی جرت، بے باکی کی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ ایسے مجرمین کی وجہ سے معاشرے میں انتشار، ڈس انٹیگریشن پھیل جاتا ہے، اور اس کی وہ جو معاشرہ ہے اس کی وحدت اور سالمیت، یعنی جس کو آپ انٹیگریٹی بولتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کی یونٹی، اس کی انٹیگریٹی بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو جو چیز اتنی مہلک ہو کسی معاشرے کے لیے، تو آپ پھر خود سوچیں کہ اس کی معافی کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ جرم جو ہے ناقابل معافی ہے، اس میں تو پھر اس کو تباہی آ کر رہے گی۔ تو وہ تباہی کو آسمان سے نہیں آئے گی، معاشرہ جب ڈس انٹیگریٹڈ ہو جائے گا، اس کی یونٹی نہیں رہے گی، اس کی انٹیگریٹی نہیں رہے گی، تو تباہی تو آ گئی۔ یہی عذاب ہے جو سب سے زیادہ مسلم کنٹریز میں ہے، مسلم اقوام میں یہ عذاب جو ہے پھیلا ہوا ہے۔ اس عذاب میں تمام مسلم اقوام مبتلا ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔